اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آیت الکرسی جو کہ قرآن پاک میں بہت ہی اہم صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے انسانوں کو، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہے، 255 نمبر آیت ہے اس کا، اور تیسرے سپارے تلک الرسول کے دوسرے رکوع میں واقع ہے۔ تو اس کے جو ہے آیت الکرسی سورہ بقرہ کے آخری حصہ میں نازل ہوئی، پارہ 3 تلک الرسول میں دوسرے رکوع میں آیت 255 سے شروع ہوتی ہے۔ آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ آیت الکرسی کے ساتھ 30,000 فرشتے جبرائیل امین کے جلووں میں اس طرح اترے کہ زمین و آسمان کی درمیانی پوری فضا ان سے بھر گئی، اور یہ پوری کائنات ان فرشتوں کی تسبیح سے گونج اٹھی، اور ایسا پرہیبت حال دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و الحمدللہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ تو اب یہ کیونکہ میں قرآن پاک اردو میں پیش کرتا ہوں تو اس کا ترجمہ بھی میں اردو میں پہلے پیش کروں گا، پھر اس کے فوائد اور فضائل جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ہے۔ تو اب اس کے بعد میں جو ہے اس کے فوائد جو ہے وہ عرض کروں گا۔ ترمذی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، جنت، نار وغیرہ کوئی مخلوق بھی آیت الکرسی سے بڑھ کر پیدا نہیں فرمائی۔ ابن عباس حضور کے چچا تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ سے بڑی کوئی چیز بھی پیدا نہیں فرمائی۔ آسمان نہ زمین، ہموار زمین نہ پہاڑ، اور اس میں عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ یہ ترمذی حدیث سے روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی روح خود ذات باری تعالیٰ قبض کرے گی، اور اس کا درجہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا دفاع کرتے ہوئے لڑائی کرتا رہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ مرغوب ہے، روایت ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک برابر اللہ کے ذمہ حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی ان لکڑی والی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے جنت کے داخلے کے سوا موت کے کوئی چیز بھی مانع نہیں ہے، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ہمسایہ کے اور جتنے مکانات اس مکان کے گروہوں میں سب کے مقافات کو امن میں رکھتا ہے۔ تو حدیث ابو داؤد کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی عقل بالغ آدمی دین اسلام میں داخل ہوا ہو اور وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جایا کرتا ہو۔ تو ترمذی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
نقل کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان و بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان و بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ترمذی میں ہے کہ محمد بن حنیفہ سے منقول ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو پوری دنیا میں تمام بت گر گئے، تمام بادشاہ گر گئے، ان کے سروں سے تاج گر گئے، شیاطین ہڑبونگ میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہوئے بھاگتے پڑے، اور ابلیس کو آ کر یہ واقعہ بتایا۔ اس نے حکم کیا کہ وہ سب جا کر تحقیق کریں کہ دنیا میں کون سا واقعہ نیا پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ شیاطین مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری ہلچل مچ گئی ہے۔ تو آگے نوح بقالی سے مروی ہے کہ تورات میں آیت الکرسی کو ولیت اللہ کا نام سے پکارا گیا ہے، یعنی اس آیت کے قاری کو ملکوت میں معزز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آیت الکرسی توحید اور صفات عالیہ پر مشتمل ہے، اس کے 50 کلمات ہیں، اور ہر کلمہ میں 50 کے قاری کو ملکوت میں معزز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آیت الکرسی توحید اور صفات عالیہ پر مشتمل ہے، اس کے 50 کلمات ہیں، اور ہر کلمہ میں 50 برکتیں ہیں، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابن عطیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ تو یہ چند جو فائدے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے، ویسے تو قرآن میں اور حدیثوں میں یہ سارا کچھ بھرا پڑا ہے، تو آپ اسے سنیں ضرور، اور سننے کے بعد آگے شیئر کریں، تاکہ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو پھیلاؤ بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو بھی کوئی سنے گا اسے بھی ثواب ہوگا، اور اس کے ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، آمین۔